Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبق نمبر 8 صفحہ نمبر 20. ٹھیک ہے، یہ سبق نمبر 8 ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے ہمارا یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، یعنی سبق نمبر 3 ہے ہمارا، اور کلاس 5 کے لیے ہے یہ. جی، کلاس 5 کا ہے، یہ سبق نمبر 3 ہے، جس کا نام ہے ہجرت مدینہ. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا. ٹھیک ہے، اور مدینہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. تو اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی، اس کی کیا وجہ تھی. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ قیام کرنے کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کیوں کہلاتا ہے؟ دین اسلام کی خاطر. ٹھیک ہے، دین اسلام کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے. اعلان نبوت کے 13ویں سال، ٹھیک ہے، یعنی 13ویں سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس واقعے کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے. نبوت کے 13ویں سال، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، تو اس نبوت کے 13 سال گزر جانے کے بعد، یعنی 13ویں سال، جب 13واں سال چل رہا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کافی صحابہ آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے. ٹھیک ہے، یعنی مدینے میں صحابہ کرام آپ سے پہلے بھی ہجرت کر کے جا چکے تھے، لیکن آپ کو حکم نہیں ہوا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، اور نبوت کے 13ویں سال پھر آپ نے ہجرت کی. ہیڈنگ وائز آپ کو یہ چیپٹر دیا گیا ہے. تو اس میں پہلی ہیڈنگ دی ہے مکہ کے کافروں کا منصوبہ، یعنی مکے میں جو بڑے بڑے سرداران تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنائے تھے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے. مکہ کے سارے سردار ایک جگہ جمع تھے. شیطان بھی اس مجلس میں نجد کے ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں شامل تھا. نجد شہر کا نام ہے، اور اس شہر کا کوئی بڑا شخص ہے، اس کی صورت میں وہ شامل تھا. ٹھیک ہے، ایک عام آدمی تھا. وہ یہ سب سوچ رہے تھے کہ کس طرح اسلام کی دعوت کو روکا جائے، کیونکہ اب مکہ کے علاوہ عرب کے دوسرے شہروں کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے تھے. ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا. کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول کو قید کر دیتے ہیں. شیطان جو بوڑھے نجدی کی صورت میں تھا کہنے لگا، نہیں نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کسی نے کہا ان کو شہر سے نکال دیتے ہیں. شیطان بولا، ارے نادان، یعنی وہ بوڑھا شخص، ٹھیک ہے، جو ایک عام آدمی کی شکل میں تھا، اس نے کہا اس طرح تو وہ باہر جا کر سب کو مسلمان کر دیں گے. کیونکہ یہاں ہم نے بتا دیا کہ صرف مکہ ہی میں نہیں، بلکہ صرف عرب میں ہی نہیں، دوسرے ممالک سے بھی لوگ دین اسلام کی دعوت قبول کر رہے تھے. تو شیطان نے کیا کہا کہ ہم انہیں باہر نہیں جانے دیں گے، اس طرح تو وہ سب کو مسلمان کر دیں گے. اب ابو جہل بولا، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص لے کر ایک جماعت بنائی جائے جو مسلمانوں کے رسول کو قتل کر دے. اس پر شیطان شیخ نجدی خوش ہو کر بولا، یہ سب سے اچھا مشورہ ہے. تمام سرداروں نے ابو جہل کا مشورہ مان لیا اور اس پر اسی رات عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا. ان کافروں نے منصوبہ بنایا کہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیں، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. کافروں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں،
یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں یعنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لہٰذا ان کافروں کو وہ موقع نہیں ملنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری۔ یہ رات کا وقت تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ تلواریں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کو تمام کفار جو ہیں قبول نہیں کرتے تھے، لیکن آپ پر بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لہٰذا آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مکہ کے کچھ لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، مجھے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے، میری ہرے رنگ کی چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ جاؤ، دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین تھا۔ آپ بستر پر بے خوفی سے لیٹ گئے۔ غور کیجیے، یہاں پر اگر ہم سے کوئی کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری جگہ آپ سو جائیں یہاں، تو ہم کبھی بھی نہ سوئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت ہی بزدل ہیں اور ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ جبکہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین تھا، اور آپ کیونکہ شیر خدا کہلائے، کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ بہت ہی بہادر تھے، لہٰذا اس بات سے نہیں ڈرے کہ کافر کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ بعد میں جب کافروں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خاموشی سے وہاں سے نکالا اور باعزت طریقے سے، اور کفار کو یہاں تک کہ کفار کے سروں پر مٹی ڈال دی اور انہیں محسوس نہ ہوا۔ بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سروں پر مٹی موجود ہے، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ غار ثور کا واقعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنے کی سعادت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکے سے نکلے اور 3 میل دور غار ثور میں قیام کیا۔ حضرت ابو بکر نے غار کی اچھی طرح صفائی کی اور اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے تمام سوراخ بند کیے۔ چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے مگر ایک سوراخ بچ گیا۔ جس غار میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس میں بہت سارے سوراخ تھے، لہٰذا تمام سوراخوں کو چادر سے بند کیا گیا، لیکن ایک سوراخ بچ گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا قدم جما کر رکھ دیا اور بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس آخری سوراخ کو اپنے پیر کی مدد سے بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اس سوراخ میں ایک سانپ کا گھر تھا۔ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا، مگر آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی فکر تھی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلے۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟
حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا جس سے زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ جس غار میں ان دونوں نے قیام کیا اس کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث ہیں، باتیں موجود ہیں اس سے متعلق کہ وہاں مکڑی نے جالا بنایا تھا، جس طرح کہ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ کبوتر نے انڈے دیے تھے وہاں تاکہ اگر کوئی آئے تو وہ یہ گمان نہ کر سکے کہ یہاں اگر کوئی شخص آتا تو کبوتر موجود نہ ہوتی، اگر کوئی شخص یہاں آتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ چکا ہوتا۔ جالا توڑے بغیر کوئی اس غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ آگے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے بھی کہ ہمیں اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کافر غار ثور تک آ پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ کہیں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور اطمینان سے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کافروں کے آنے سے پہلے کبوتر کے ایک جوڑے نے غار کے دہانے پر گھونسلا اور مکڑی نے جالا بنانا شروع کر دیا تھا۔ کافر جب غار کے پاس پہنچے تو کبوتری انڈے دے کر گھونسلے میں بیٹھ گئی اور مکڑی نے اپنے جالے سے غار کا راستہ بند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کافر سمجھے کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ یعنی مکڑی اور کبوتر نے بھی اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو یہاں تک دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور تلاش جاری رکھی۔ اس کے بعد آپ کا نام و نشان نہ پایا کیونکہ آپ 3 دن تک اس غار میں موجود تھے، لیکن دشمنوں کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے مدینے پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ یقیناً آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ نے بھی اس چیپٹر کی دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ مزید بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس واقعے پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک شخص نے یہاں پر تمام سرداروں نے ابو جہل کا مشورہ مان لیا، یعنی انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ ہر قبیلے سے، یعنی ہر قبیلے کا الگ الگ سردار ہے تو مل کر ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے اور عرب میں اور بھی بہت سے قبائل تھے جن کے سرداروں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا تھا۔ لہٰذا ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ کس کس قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ تو وہ لے نہیں سکیں گے کیونکہ وہ ایک ہیں اور ہم مختلف قبائل ہیں، لہٰذا وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ ہم پر بڑی سے بڑی دیت یعنی کوئی رقم رکھ دیتے ہیں تو وہ رقم بھی ہم تمام سرداروں کے لیے مل کر دے دینا آسان بات ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم سب مل کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باعزت طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کے گھر سے نکالا اور پھر غار ثور میں بھی 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلیف کے مدینہ شہر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے سب سے آخر میں آپ کو ایک اور سوال دیا گیا ہے، قرآن پاک کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 میں نور اللہ یعنی اللہ کا نور کن کو کہا گیا ہے؟ تو آپ نے یہاں پر پڑھا، اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس کا آنسر تلاش کریں کہ آپ کو کیا معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ کا نور کسے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں اس کا اسائنمنٹ میں ہمیں سب سے پہلے بنانا ہوتا ہے ٹائٹل۔ ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل بنانا ہے
ہجرت مدینہ، اس کے بعد آپ نے ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوالات. ٹھیک ہے، تو آپ کو ہیڈنگ وائز اس کے سوالات کرنے ہیں. آپ کے پاس ہیں اس کے ٹوٹل 6 سوال. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے 6 سوال حل کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس انتخابی سوالات. وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کے آپشن جو ہے وہ اس کے نیچے لکھنے ہیں. اس کے بعد صحیح غلط کے بعد ہے آپ کے پاس نوٹ. ٹھیک ہے، آپ کو اس اسائنمنٹ میں اسلامیات کا ایک عدد نوٹ دیا گیا ہے جس کا نام ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر کیا ہے؟ غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے، وہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ٹھیک ہے، یعنی جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو وہ غزوہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں اپنے رشتہ دار آمنے سامنے دشمن بن کر کھڑے تھے. کس وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے. تو یہاں دین اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور تمام رشتہ دار تھے آپس میں اور ان کے درمیان جنگ ہونا تھی. آپ کی بک میں بھی یہ چیپٹر موجود ہے، تفصیلی آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس نوٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. کافروں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، کسی کا بھائی مسلمان ہوا، کسی کا باپ مسلمان ہوا تو وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا. کسی کی اولاد مسلمان ہوئی تو وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلے گئے. اس طریقے سے کہ جب ان پر دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم ہو رہا تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ پسند کیا اور مدینہ ہجرت کر گئے. مدینہ کی گلیاں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگانے لگی اور اسلام کی روشنی دور دور تک پہنچنے لگی. کفار مکہ سے اسلام کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ حسد کی آگ میں بری طرح جل رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے تو اس کے بعد یہ معرکہ، یہ جنگ، یہ غزوہ پیش آیا. ہجرت کے دوسرے سال مکہ کے کافروں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کیا اور بہت سے مویشی لے گئے. یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان تھا. ان دنوں ابو سفیان مکے کا ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا ہوا تھا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل نے اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے نام ایک بڑا لشکر جمع کیا. ٹھیک ہے، سفیان کا جو لشکر تھا اس میں موجود مال جو اس نے حاصل کیا تھا، اس مال میں مکے کے تقریباً ہر گھر سے کسی نہ کسی نے حصہ شامل کیا تھا اور اس مال میں مکے میں موجود تمام گھروں میں یعنی سب لوگوں کا حصہ تھا. لہٰذا اس مال کی حفاظت کے لیے ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تاکہ مسلمان اس تجارتی قافلے کو نہ لوٹ سکیں. تو یہاں مسلمانوں کے پاس چوائس تھی کہ یا تو وہ قافلے پر حملہ کر کے اپنی دولت میں اضافہ کریں اور اپنی مالی حالت جو ہے وہ بہتر کریں، یا ابو جہل کے لشکر کا سامنا کریں اور اس کا مقابلہ کریں اور دین کو سربلند کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کو چوائس دی گئی تھی. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مالی قافلے کو چھوڑ دیا، ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو چھوڑ دیا اور لشکر کا مقابلہ کیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت بخشی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر اس لشکر پر ہم کامیاب ہو گئے تو دین اسلام جو ہے وہ ترقی کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کو چھوڑ کر لشکر پر حملہ کیا تھا. تو ابو جہل نے جو لشکر جمع کیا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. چنانچہ کافروں کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کی جانب چل پڑا. وہ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ پتہ چلا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے. یہ سن کر کافر واپس نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی چلے.
کیونکہ مسلمانوں نے تجارتی قافلے کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی نیت دین اسلام کی سربلندی کی طرف پھیر لی، لہٰذا قافلے کو چھوڑ کر وہ لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، 600 زرہیں تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند زرہیں تھی۔ یہ جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی، اس لیے اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو جو ہے جنگ کے متعلق مزید تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، آپ چیپٹر میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ 1000 کے مقابلے میں 313 یعنی کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے فتح پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غائبانہ مدد کی۔ کس طریقے سے؟ فرشتوں کو نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 1000 فرشتوں کو نازل کیا، اور انہوں نے مسلمانوں سے آگے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جنگ کی۔ یعنی جہاں کوئی مسلمان پہنچتا کسی کافر کو ختم کرنے کے لیے، وہاں اس سے پہلے ایک فرشتہ پہنچ جاتا اور اسے ختم کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اکثر صحابہ کرام صرف ان کے سر اتار کر لے آئے، انہیں فرشتے پہلے سے مار چکے تھے، اور انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ کوئی ایسی مخلوق ہے، ایسی ذات ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا ایمان اس سے مزید بڑھ گیا اور کافروں پر روک طاری ہو گئی کہ اتنی کم تعداد سے اتنی بڑی تعداد ہار گئی۔ تو آپ یہ چیپٹر پڑھ لیجیے گا، آپ کی بک میں موجود ہوگا۔ مزید آپ کو یہ واقعہ جو ہے آپ کی بک میں مل جائے گا۔ یہ بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے دین اسلام اور ایمان کو بھرپور اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اس غزوے میں جو تھے بہت سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے جنگ کے لیے تیار کھڑے ہوئے۔ یہاں تک ہمارا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔